السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے غزل. غزل سے متعلق کچھ پہلے اہم باتیں جو ہمیں جاننا ضروری ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم غزل کے پورشن کو شروع کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم سبق شروع کریں اس کی ہمیں لغوی سے اصطلاحی تعریف ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. جیسے آج ہم غزل شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم غزل کی تعریف کو جان لیتے ہیں کہ غزل کسے کہتے ہیں. غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی خوبصورتی اور اس کے محاسن کا ذکر کرنا غزل کہلاتا ہے. غزل کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جب ہرن کیا ہو، خوف زدہ ہو یا پھر کیا ہو، ڈرا ہوا ہو تو ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتا ہے. اور خوف کے مارے ایک مخصوص قسم کی آواز نکالے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے. غزل کے مختلف اور بھی اس کے عناصر ہیں. جیسے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مطلع کہتے ہیں بیٹا طلوع ہونے کی جگہ جس سے دن کا آغاز ہوتا ہے سورج سے، ویسے ہی غزل کا آغاز اس کے پہلے شعر سے ہوتا ہے، اسے مطلع کہا جاتا ہے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. مثلا فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ میت کی میر کا پہلا شعر ہے بیٹا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اور ان کی غزل کا آغاز یہ سے ہوتا ہے جس میں پہلا شعر کا کہا جائے گا بیٹا مطلع کہا جائے گا. اور اسی طرح سے ایک اور ہے مقطع. مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا. مقطع مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنا. چونکہ غزل کے آخری شعر پر غزل کا اختتام ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقطع کہا جاتا ہے. اور مقطع میں عموماً شعراء جو ہیں وہ اپنا تخلص بیان کرتے ہیں. دیکھ بیٹے ضروری نہیں ہوتا کہ غزل کے آخری شعر میں ہی تخلص بیان کیا جائے. بہت شعراء کے بہت سارے شعر ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے غزل کے پہلے شعر میں ہی وہ اپنا تخلص بیان کرتے ہیں. جیسے میر تقی میر کا ایک مشہور شعر ہے کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. تو دیکھو اس نے میر اپنا تخلص نے غزل کے پہلے شعر میں کیا کر دیا، بیان کر دیا. تو اس لیے میں نے یہاں پہ 10 بچوں کو عموماً کہتا ہوں کہ عموماً شعراء جو ہوتے ہیں غزل کے آخری شعر میں تخلص بیان کرتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، غزل کے آخری شعر میں عموماً شعراء
اپنا تخلص بیان کرتے ہیں. جیسے مشہور شعر ہے، کتنا ہے بد نصیب، مثلا کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے. اچھا، تخلص کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے اوپر آدھا سین بنا ہوا ہوتا ہے. جیسے ظفر کے اوپر آدھا سین بنا کے میں نے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا کیا ہے، تخلص ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی، کوئی یار. اس طرح سے غزل کا ایک اور ہوتا ہے غزل میں، جسے ہم تلمیح کہتے ہیں. جسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا؟ تلمیح. تلمیح کسے کہتے ہیں؟ ایسا شعر جس میں کسی تاریخی، ایسا شعر جس میں کسی تاریخی یا اسلامی واقعے کی طرف، اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، تلمیح کہلاتا ہے. مثلا طوفان نوح نے، طوفان نوح نے ڈوبوئی زمین فقط میں ننگے خلق ساری خدائی ڈبو گیا. بیٹا خواجہ میر درد شیری طوفان نوح نے ڈبوئی زمین فقط میں ننگے خلق ساری خدائی ڈبو گیا. ایسے شعر میں تاریخی واقعی پر اشارہ کیا گیا ہے. اس میں طوفان نوح علیہ السلام کے وقت جو ایک نوح علیہ السلام کے وقت طوفان آیا تھا، اس میں زمین سے بھی پانی برسا اور آسمان سے بھی پانی برسا. تو لہٰذا یہاں پہ طوفان نوح نے ڈبوئی زمین فقط طوفان نوح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو کہ ایک اسلامی تاریخی واقعہ ہے. تو ایسا شعر اس میں ایسا اشارہ کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تلمیح کہا جاتا ہے. اور ایک اور ہے بیت غزل. بیت غزل غزل کا سب سے بہترین شعر بیت غزل کہلاتا ہے. بہت سارے مشہور شعر ہیں جس کو جو پسند آتا ہے، جیسے بہت سے لوگ پسند ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ بھی غزل کا سب سے بہترین شعر ہے. جو مجھے لگتا ہے جو پسند آئے شعر وہ ذوق کا ہے کہ آتش کا ہوئی کہ تھکے جب پاؤں، میں لکھ دیتا ہوں، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے. تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے. کیا مطلب کہ اگر انسان اپنی منزلوں پر پانا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی منزل کو حاصل کرنے میں مشکلات بھی آتی ہیں. انہیں مشکلات کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر منزل کو پانا چاہتے ہو اور اس میں
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان الجھ کے رہ جاتا ہے یا انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، تو پریشانیوں سے گھبرا کر منزل کی طرف اپنے قدم نہ روکو بلکہ اور زیادہ محنت کرو۔ جسے شاید ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں اور پاؤں میں آپلے یا پاؤں زخمی ہو جائیں تو اپنا سفر روکو مت، سر کے بل چلو، الٹے ہو جاؤ، یعنی کہ اور زیادہ محنت کرو۔ کیونکہ اگر پھولوں کی تمنا رکھتے ہو، بھلے مراد پھولوں کی، یعنی کہ اگر اپنی کامیابیوں کی تمنائیں رکھتے ہو تو یاد رکھو خار راہ میں یعنی کانٹے بھی ملیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، تو ان سے کبھی بھی ڈر کر اپنے سفر کو نہ روکو۔